حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اب سائفر والا جو معاملہ ہے کس طرف آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ جیسے آج پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا کہ ہمارے سامنے تو کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور نہ ہی جو ہے وہ اس پہ ملزمان نے دستخط کیے ہیں. اس اعتراض کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے کوشش تو کی آج ان کے وکلاء آئیں ذرا فیس کریں اس بات کو، لیکن وہ سب مصروف تھے غالباً. دیکھیں یہ دوسرا کیس ہے کہ جس کے اندر یہ آج کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایڈیشنل سیشن جج کے پاس بھی ٹرائل چل رہا تھا تو اس وقت بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی کہ شاید ہمارے سامنے جو ہے وہ چارج شیٹ نہیں آئی اور ہم نے اس کو سائن نہیں کیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب دوبارہ ایک سائفر والا معاملہ آیا تو اس کے اندر بھی جو لیگل کمپلیکسن سے اس کے اوپر بات بنیادی طور پہ چیز یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اگر آپ پورے اس کیس کو دیکھا جائے تو کیس ہے کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ آپ بطور پرائم منسٹر آپ کا اوتھ تھا اور آپ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی انڈر دا آبلیگیشن تھے کہ کوئی بھی کلاسیفائڈ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو لیک نہیں کرنی چاہیے. اور وہ سارے لوگ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں یا پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز پہ ہیں وہ ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اوتھ لیتے ہیں، اور وہ جو ہمارے سینسٹیو والے ادارے ہیں وہ ان کا ریگولر چلتا رہتا ہے کہ آپ کوئی ایسی انفارمیشن جو آپ کے نالج کے اندر آئے آپ اس کو ڈسیمینیٹ نہیں کریں گے. لیکن جو ان کے وکلاء ڈینائل میں ہیں کہ جی اس پر دستخط نہیں ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں نا، میں تھوڑا اب اس کے اندر یہ آ گیا کہ جب آپ کی یہ چیز آ گئی تو اگر آپ اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں جو سائفر کا چل رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جی بالکل انفارمیشن تھی، وہ انفارمیشن ہم نے ڈسیمینیٹ کی ہے اور ڈسیمینیٹ کر کے ہم نے ایک جو رجیم چینج کی کانسپریسی ہے اس کو ہم نے پبلک کی ہے. اور یہ میرا کانسٹیٹیوشنل پرائم منسٹر کا میرا انڈر اوتھ تھا کہ میں اس کو آبلیگیشن تھا کہ میں اپنے پبلک کو بتاؤں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اوپر ایک کیس بنا ہے آپ نے اس کا پروسیکیوشن نے جو آپ پہ چیز ثابت کرنی تھی آپ نے اس کو اپنے اوپر لے کے کہ جی میں نے کیا ہے لہٰذا میرے پاس یہ ایکسیپشن ہے کہ اس ایکسیپشن کے نیچے میں جا کے امیونٹی لے سکتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ایشو جو سارا چلے گا یہ تو پروسیجرز ہیں، آج چارج شیٹ کا ہے، کل جج اپنے آرڈر کے اندر لکھ دے گا. آپ نے دیکھا پہلے بھی اوپر گئے، اوپر سے جو نیچے سپریم ہائی کورٹ نے بھیجا اور پھر ٹرائل شروع ہو گیا. لیکن اصل چیز اس کے اندر جو آئے گی، جو اصل ہے وہ یہ آئے گا کہ کیا فارمر پرائم منسٹر اپنے اس اونرز کو ڈسچارج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ وہ بڑا کوسچن مارک ہے. اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اندر کوئی ایکسیپشن موجود نہیں ہے کہ وائل ہولڈنگ اے پبلک آفس آپ کے پاس کلاسیفائڈ انفارمیشن آئے اور آپ اس کو اگر لا اجازت نہیں دیتا تو آپ اس کو ڈسکلوز کریں. اور یہ پاکستان کی 1947 سے لے کے 2022 تک آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستان کے کسی پریزیڈنٹ نے، پرائم منسٹر نے یا اور بھی بڑے جو آفیسز ہیں انہوں نے اس طرح انفارمیشن کو ڈسیمینیٹ کیا. تو وہ جو ڈی کلاسیفائی کرنے کا کلیم کرتے ہیں وہ کسی صورت بھی پرائم منسٹر کے طور پر نہیں کر سکتے. وہ قانون دیکھیں نا کہ ہر لا کے اندر ایک ایکسیپشنز ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر کسی جگہ ایکسیپشن پرووائڈڈ نہیں ہے کہ آپ ان صورتوں کے اندر جو ہے انفارمیشن کو ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر لا نہیں آئے گا. وہاں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر آفس پبلک ہولڈر ہیں یا گورنمنٹ آفیشلز ہیں، آپ کے علم کے اندر کوئی چیز آئے گی تو آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ڈسیمینیٹ کریں گے. اب اس کیس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ڈسکلوز بھی کیا اور آپ نے ایک پبلک سپیچ کی جو 27 مارچ کا اس کو آگے کیا. اور سب سے بڑا جو ہے ہمیشہ عباسی صاحب کرمنل میٹرز کے اندر ڈیفنس جو ہے وہ کبھی بھی اونس اپنے اوپر نہیں لیتا. وہ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ اس چیز کو ثابت کرے کہ یہ کیس بنتا ہے، یہ اس کی کورابوریٹیو ایویڈنس ہے. پروسیکیوشن ابھی تک ٹھیک جاری ہے آپ کے خیال؟ پروسیکیوشن کے اندر بھی لیپسز ہیں نا، وہ ایک علیحدہ سیپریٹ اس کا ایشو ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ جب آپ نے اونس اس کے اوپر شفٹ کر لیا تو اب چارج تو بے معنی رہ گیا نا. چارج تو اس چیز کا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ڈینائل کریں. اب آپ نے اس چارج سے تو چلے گی بات، اب آگے یہ آ جائے گا، وہ کہیں گے جی یہ ڈاکومنٹ ہے، ان کی سپیچز آ جائیں گی. اور جب آپ وربلی کہنا شروع کر دیں اور میڈیا پہ کہنا شروع کر دیں اور آپ رپورٹر سے کہنا شروع کر دیں کہ نہیں جی یہ تو رجیم چینج ہے، یہ میری کانسٹیٹیوشن رسپانسبلٹی، تو پھر آپ کا جو ڈیفنس کا سپیس ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اور یہی اسٹریٹجی جو تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کمیشن اگر وہ یہ نہ کہیں تو کیا کہیں، ان کے پاس کیا سپیس ہے؟ دیکھیں انہیں جو سب سے بڑا اس کے اندر اگر فرض کیا یہ ہوتا تو وہ یہ کہتے جو سب سے پہلے دن یہ تھا کہ 27 مارچ کی جو پبلک سپیچ تھی وہ ہونی نہیں چاہیے تھی.
اگر اس سپیچ کی ضرورت تھی تو جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ آ کے اس کے اندر فیصلہ ہوا کہ ڈیمارشے کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ سامنے آتے تو وہ ساری چیزیں جو تھیں اس کے اندر رہ جاتی. آپ نے نیشنل سیکیورٹی سے پہلے میٹنگ کی، پھر آپ نے اس پہ کنسسٹنٹ ایک نیریٹو کیا، اور اس نیریٹو کی بنیاد کے اوپر آپ نے ایک میڈیا کے اندر جا کے کہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بڑے لیگل اور سیریس ریپرکشنز. آپ کہتے ہیں کہ جب ڈیمارش ہو گیا تھا تو یہ کہانی ختم ہو جانی تھی. ڈیمارشے جب ختم ہو گیا تھا اس کے بعد آپ پبلک جو ہے اپنی اوپینین میکنگ کر لیتے کہ جی ایک چیز آئی تھی، یہ ڈیمارشے آ گئے، اور وہ بھی آپ انورٹڈ کاماز کے اندر کرتے تو وہ بہت بہتر. عظمہ صاحبہ یعنی وہیں تک رہنا چاہیے تھا. عظمہ صاحبہ ایک تو یہ ظاہر ہے وہ تو کھل کے کھیلتے ہیں، وہ وکٹ سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا، اور ان کا یہ خیال تھا شاید میری رائے میں کہ ایک تو وہ ایک پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دبائیں گے اس سے، اور دوسرا امریکنز کو بھی دبا لیں گے، اور شاید جو ہے وہ کوئی راستہ نکل آئے گا ڈائیلاگ کا، بات چیت کا، یا میری واپسی کا. لیکن دونوں طرف سے میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوا. ایک طرف لابینگ فرم بنا کے بھی فائدہ نہیں ہوا، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے، اور یہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے. اب مجھے یہ بتائیں، آج میاں صاحب بھی اپنے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں، کئی سال بعد کہتے ہیں مجھے ریلیف ملا ہے اور یہ سب کچھ نقصان پہنچا ہے. مجھے یہ بتائیں، ہمارا نظام انصاف اس کے اوپر یہ سوالات توڑتے نا، آج کا مجرم کل کا معصوم، کل کا معصوم آج کا مجرم، یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ آج سے کچھ سال کے بعد جو ہے وہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی نہ کہہ رہے ہوں کھڑے ہوئے، ان کو بھی کسی نہ کسی صورت ریلیف مل رہا ہو، یا آپ کے خیال میں نہیں، وہ آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں نکلنے کا کوئی چانس نہیں، اور ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے آج بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ یور ٹیک آن. نہیں دیکھو عادل، آپ ایپل اور اورنجز کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. میاں صاحب کے اوپر جو ہے وہ بیٹے سے خیالی تنخواہ لینے پر ان کو نااہل کیا گیا تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ کی زیر نگرانی جو ہے وہ 3 ریفرنس بنانے کا بجائے اس کے کہ نیب اپنا مائنڈ اپلائی کرتا، نیب کو انویسٹیگیشن کرتا، ان کو ڈائریکٹ حکم دیا گیا، اور ایک ہی چیز کے اوپر 3 مختلف کیسز بنائے گئے. یہ ایک ہی کیس بھی ہو سکتا تھا. اور جو ہے وہ آباء و اجداد کو نکال کے لے کے آئے، ان کی جو ہے وہ چیزیں نکال کے لے کے آئے، وہ جو کر سکتے تھے. جے آئی ٹی کے ہیرے چنے، اور وہ ہیرے کیسے چنے گئے یہ بھی آپ کو پتا ہے. عمران خان کے اوپر کیسز بہت مختلف ہیں. عمران خان نے جو سائفر کے ساتھ کھیلا، جو وہ ملک کے ساتھ کھیل گیا، اور اس کی آڈیو جو ہے اس کا ثبوت موجود ہے، پر اس کا یہ کہنا کہ میں نے سائفر گم ہی کر دیا، یہ کبھی ہوتا نہیں ہے. سائفر جو ہے وہ کسی عمران خان کی پبلک پراپرٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ ہیرا تھا جو پنکی پی صاحبہ کو ملا تھا، انہوں نے اپنی جیب میں ڈالا، وہ گھر لے گئے. یہ تو پاکستان کی جو ہے وہ آج تک جتنے بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سائفرز آتے ہیں اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. جو ایک وزارت خارجہ میں جاتا ہے اس کا وہاں ریکارڈ ہوتا ہے، جو فوج کے اداروں میں جاتا ہے وہاں پر ریکارڈ ہوتا ہے. اور کیا اس سے بڑے بڑے معاملات نہیں ہوئے؟ سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی چانس ہے ان کے بچنے کا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. میں ایک گزارش میری سن لو، صرف بات میں جو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ایشو یہ ہے کہ یہاں پر ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اسلامی بلاک بنانے پر وہ کرنے پر جو ہے وہ پھانسی چڑھ گیا. اور اس نے تو ایسا، آپ کا کیا خیال ہے ان کو دھمکیاں نہیں آئی ہوئی تھی بھٹو شہید کو؟ کیا جو نواز شریف ہے جب انہوں نے 8ویں دھماکے کیے، کیا ان کے اوپر ہمارے پہ سینکشنز نہیں لگی؟ کیا ہمیں کیا طرح کے سائفرز نہیں آئے ہوں گے؟ لیکن ملک کے ساتھ کھیلنے کا تماشا کسی نے نہیں کیا، اور وہ پروپیگنڈسٹ ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ چونکہ میں غیر مقبول ہوں اس وقت، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، اور میری حکومت جو ہے وہ اگر اول تو میں بچا لوں جیسے تم نے کہا لابنگ کر کے، اور اگر نہیں بچا پاؤں تو پھر میں ایک نیریٹو بلڈ کروں کہ میں مظلوم ہوں اور مجھے جو ہے وہ بڑی مظلومیت کے ساتھ مجھے نکالا گیا، اس لیے لوگ میرا ساتھ دیں. اور اس چکر میں جو ہے وہ اس لیے اس حرکت تک، اس حال تک پہنچا کہ اب یہ القادر ٹرسٹ ہم نے تو نہیں بنوایا نا. اب وہ تو اتنے ذہنی مریض ہو چکے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی، تب تو خیر چیئرمین بھی نہیں رہے وہ، کہ وہ 9 مئی بھی کہتے ہیں نواز شریف نے کرایا. بتائیں ذرا، حسان نیازی نواز شریف کا بھانجا ہے جو وردی لیے پھر رہا تھا. مراد سعید جو ہے وہ 20 لوگوں کو. اور یہ بات یہ ہے کہ اب بھی میں بڑی سینسٹیو بات کرنے والی ہوں، ابھی بھی جو ان کو کے پی کے اندر کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی جو اجازت ملی ہے، ذرا اس کے کلپس نکال کے دیکھو اس وقت کیا چل رہا ہے، ان کی لینگویج دیکھو دوبارہ سے کیا ہے. وہ پھر مار دھاڑ، جلاؤ گھراؤ اور ایک نئے سانحے کی طرف پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. مزید 9 مئی افورڈ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، مراد سعید کو پیش کیوں نہیں کرا دیتے؟ تو آپ کے خیال میں کے پی کے اندر جو ان کی ایکٹیویٹیز اور کنونشنز ہو رہے ہیں یہ بھی بند ہو جانے چاہیے؟ نہیں، میں بند ہونے کو نہیں کہہ رہی، لیکن اس کنونشنز کی آڑ میں جو ایک نئی دہشت گردی کا پلان، جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اب شیر افضل مروت صاحب ایک طرف پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، دوسری طرف باہر نکل کے انہوں نے وردی کو گالیاں نکالی ہیں، وہ بے غیرت کہہ رہے ہیں. ان کے جو لڑکے ہیں ینگسٹرز کے پی کے،
وہ پھر وہی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، عمران خان ہمیں آواز دے دیں، عمران خان ہمیں یہ کر دیں. کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟